بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے واحد جمع۔ مثالوں کے ساتھ آسان وضاحت سیکھیں گے تو آپ سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ واحد جمع۔ واحد جب کسی ایک چیز، ایک انسان، ایک جانور یا ایک جگہ کا ذکر ہو تو اسے واحد کہتے ہیں۔ جمع جب ایک سے زیادہ چیزوں، انسانوں یا جانوروں کا ذکر ہو تو اسے جمع کہتے ہیں۔ واحد اور جمع کی مثالیں: لڑکا، لڑکے، کتاب، کتابیں، کرسی، کرسیاں، انڈا، انڈے، بلی، بلیاں۔ یہ سب ایک ہے اس لیے ان کو واحد کہتے ہیں، یہ سب ایک سے زیادہ ہے اس لیے ان کو جمع کہتے ہیں۔ واحد سے جمع بنانے کے اصول۔ اصول نمبر 1، اگر واحد لفظ کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اسے بڑی اے سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تارا، تارے، تحفہ، تحفے، گھوڑا، گھوڑے، کمرہ، کمرے، پرندہ، پرندے، دروازہ، دروازے، تکیا، تکیے، جوتا، جوتے، کھلونا، کھلونے، تالا، تالے، غبارہ، غبارے، پودا، پودے، بستہ، بستے، کپڑا، کپڑے۔ ایک ضروری فرق یاد رکھنے کے لیے: اکثر لوگ لڑکا سے لڑکے بناتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خالہ سے خالے ہونا چاہیے، لیکن یہاں فرق مذکر اور مؤنث کا ہے۔ مذکر لفظ اگر آخر میں الف یا ہے ہو تو بڑی اے میں بدل جاتا ہے۔ مثلا لڑکا مذکر ہے تو وہ لڑکے میں تبدیل ہو جائے گا، بندہ مذکر ہے تو وہ بندے میں تبدیل ہو جائے گا۔ مؤنث لفظ اگر آخر میں الف یا ہے ہو تو وہ بدلتا نہیں، بلکہ اس کے آگے حمزہ یہ نون غنہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا خالہ مؤنث ہے تو خالائیں ہو جائے گا، مالا مؤنث ہے تو مالائیں ہو جائے گا۔ لفظ صدا کے آخر میں الف ہے، صدا کی جمع صدائیں کیوں ہے، صدے کیوں نہیں؟ صدا جاندار کے لیے نہیں بلکہ ایک کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو اسم غیر جاندار کیفیت کے معنی ہوں ان کے جمع اکثر حمزہ یہ اور نون غنہ سے بنتی ہیں، بڑی یہ سے نہیں۔ مثالیں: گھٹا، گھٹائیں، ہوا، ہوائیں، ادا، ادائیں، دعا، دعائیں، خطا، خطائیں، سزا، سزائیں، بلا، بلائیں، دوا، دوائیں، غذا، غذائیں، جفا، جفائیں، وفا، وفائیں، فضا، فضائیں، ندا، ندائیں، تمنا، تمنائیں۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ سب کیفیت ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اس لیے ان کے ساتھ حمزہ یہ اور نون غنہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اصول نمبر 2، اگر واحد لفظ کے آخر میں چھوٹی اے ہو تو اسے الف نون غنہ واو نون غنہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے لڑکی سے لڑکیاں یا لڑکیوں، کاپی سے کاپیاں یا کاپیوں۔ لفظ لڑکیوں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جمع لفظ کے فوراً بعد کوئی حروف جار یعنی پریپوزیشن آ رہا ہو۔ حروف جار سے مراد وہ الفاظ ہیں جو اسم کو جملے کے دوسرے حصوں سے جوڑتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، نے، کو، سے، میں، پر وغیرہ۔ جب بھی جمع کے بعد یہ حروف آئیں گے تو لڑکیاں بدل کر لڑکیوں میں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کاپیوں کی دکان، یہاں کی وجہ سے کاپیوں استعمال ہوا ہے۔ ان کرسیوں پر کون بیٹھے گا، یہاں پر کی وجہ سے کرسیاں استعمال ہوا ہے۔ مثالیں: بچی، بچیوں، بچیاں، کاپی، کاپیاں، کاپیوں، کرسی، کرسیاں، کرسیوں، گاڑی، گاڑیاں، گاڑیوں، چڑی، چڑیا، چڑیوں، کہانی، کہانیاں، کہانیوں، ہتھیلی، ہتھیلیاں، ہتھیلیوں، کھڑکی، کھڑکیاں، کھڑکیوں، بکریاں، بکریوں، بیٹی،
بیٹیاں بیٹیوں، تتلی تتلیاں تتلیوں، بستی بستیاں بستیوں، کشتی کشتیاں کشتیوں، نیکی نیکیاں نیکیوں۔ ان کو لکھنے اور پڑھنے کی مشق کیجیے۔ اصول نمبر 3، الف اور تے کا استعمال زیادہ تر غیر جاندار اشیاء یا خیالی تصورات یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال سوالات، خیال خیالات۔ اگر کسی واحد لفظ آخر میں کوئی خاص علامت نہ ہو تو اس کے آخر میں براہ راست الف اور تے لگا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ واحد جمع کے قواعد میں خاص علامت سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے آخر میں آ کر اس کی ساخت یا جنس یعنی مذکر مؤنث کی پہچان کرواتے ہیں، جیسے گول ہے، الف، چھوٹی ہے۔ خاص علامت سے مراد لفظ کا وہ آخری حرف ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسے جمع میں کیسے بدلنا ہے، اور اگر آخر خالی ہے یعنی کوئی علامت نہیں، جیسے خیال میں لام، تو بس الف اور تے جوڑ دیں۔ مثالیں: حال حالات، محسوس محسوسات، تعلیم تعلیمات، مقام مقامات، پیغام پیغامات، مشکل مشکلات، کمال کمالات، کاغذ کاغذات، انعام انعامات، اخبار اخبارات، زیور زیورات، مکان مکانات، جواب جوابات، باغ باغات، اعلان اعلانات۔ اگر کسی واحد لفظ کے آخر میں تے یا ہے ہو تو اسے ہٹا کر الف اور تے کا اضافہ کرنے سے جمع بنایا جاتا ہے، جیسے درجہ سے درجات، جذبہ سے جذبات، عادت سے عادات، عبادت سے عبادات، اشارہ سے اشارات، برکت سے برکات، آیت سے آیات۔ ان کے آخر میں حرف تے ہے، اس کو ہٹا کر ہم نے الف اور تے کا اضافہ کیا ہے۔ اصول نمبر 4، اگر کوئی مؤنث لفظ ہو اور اس کے آخر میں چھوٹی یہ الف یا ہے نہ ہو، یعنی وہ کسی عام حرف پر ختم ہو رہا ہو، تو اس کے آخر میں یہ اور نون غنہ لگا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ عورت عورتیں، سڑک سڑکیں، میز میزیں، آواز آوازیں، رات راتیں، دکان دکانیں، دال دالیں، نماز نمازیں، چیز چیزیں، کتاب کتابیں، جماعت جماعتیں، فوج فوجیں، رحمت رحمتیں، دیوار دیواریں۔ اصول نمبر 5، اگر کوئی عربی اسم یا صفت ہو تو اس کے آخر میں یہ اور نون کا اضافہ کر کے اسے جمع بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر علمی اور ادبی گفتگو میں، جیسے ناظر سے ناظرین، معلم سے معلمین، مسلم سے مسلمین، سامع سے سامعین، فاتح سے فاتحین، ملازم سے ملازمین، ماہر سے ماہرین۔ مجھے امید ہے آپ کو واحد کے جمع بنانا آ گئے ہوں گے۔ بنیادی اصول آپ کو سکھائے گئے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ اس کی لکھنے کی اور پڑھنے کی مشق کیجیے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔